درس کا عنوان ہے اسلام میں صحیح حدیثوں کا مقام۔ صحیح حدیثوں کا اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس سے متعلق ہم نے گزشتہ درس میں کچھ حصہ سماعت کیا ہے۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه الا یوشک رجل شبعان على اهل الكتاب يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله۔ کہ سنو مجھے کتاب یعنی قرآن دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز یعنی سنت۔ قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تخت پر تیز لگائے ہوئے یہ کہے گا کہ اس کو قرآن کو لازم پکڑو، جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو اور جو کچھ تم اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو، تو سن لو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ یعنی اس سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث صحیح اگر ہے تو اس کا مقام قرآن کے برابر ہے، جو اللہ کا کلام قرآن ہے اس کے برابر اس کا مقام ہے۔ جب سنت کا یہ عظیم مقام اور مرتبہ ہے تو ائمہ اسلام اور محدثین رحمہ اللہ نے سنت کی حفاظت کی راہ میں اپنی عمریں فنا کر دی، بڑی مشقتیں اٹھائیں، زبردست کوششیں خرچ کی اور عظیم قربانیاں پیش کی۔ اپنے شہروں دور دراز علاقوں سے رفت سفر باندھ کر صحابہ و تابعین تک پہنچے اور صحابہ تابعین کے بعد جو حاملین سنت اور حفاظ حدیث تھے ان کے پاس بھی گئے اور طلب حدیث اور جمع حدیث کے سلسلے میں انہوں نے اپنے قیمتی اوقات اور بہترین اقوال خرچ کیے اور ان میں ایسے چوٹی کے ائمہ اور محدثین کا ظہور ہوا جو مضبوط حافظ وسیع علم اور ورع و تقویٰ میں معروف اور مشہور تھے۔ انہوں نے سنت کی جمع و تدوین اور تصدیق و تعلیق میں بھرپور کوشش کی اور اس راہ میں انہوں نے بے حد مشقت اٹھائی۔ علمی اصول اور قواعد کی بنیاد پر فرمودات رسول میں سے صحیح اور ضعیف احادیث کی پہچان کر کے ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا، احادیث کے معنی کی تشریح اور وضاحت کی اور ان میں جو احکام اور دلائل تھے ان کو بھی بیان کر دیا۔ ان یگانہ روزگار ائمہ اور محدثین میں سے شیخین یعنی اصحاب صحیحین یعنی صحیح البخاری جنہوں نے مرتب کی اور صحیح مسلم جنہوں نے مرتب کی، جو قرآن کے بعد دو سب سے صحیح اور سب سے عظیم کتابیں ہیں۔ شیخین میں سے پہلے امیر المومنین فی الحدیث شیخ الاسلام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایام، جو صحیح بخاری کے نام سے یہ کتاب مشہور اور معروف ہے۔ اور دوسرے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری رحمہ اللہ ہے اور ان کی کتاب کا نام المسند الصحیح جو صحیح مسلم کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ ان دونوں جلیل قدر اماموں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظیم الشان خدمات انجام دی۔ انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کیا، ان کی تدوین و تصدیق کی، ان کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ ان کی کتابوں کی طرف جس نے بھی رجوع کیا اس میں موجود احادیث کی صحت کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ ان دونوں کتابوں میں وارد تمام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثقہ راویوں کے ذریعے متصل سندوں سے ثابت شدہ ہے۔ جب علماء نے حدیث کی جمع و تدوین کے اس عمل کو احتیاط پر مبنی نقد صحیح کے اصول اور قواعد کی کسوٹی پر جانچا اور پرکھا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم، اور پوری ملت اسلامیہ نے ان دونوں کتابوں کو شرف قبولیت بخشا۔ یہاں پر پوری ملت اسلامیہ ہے، یعنی صرف وہ لوگ جو صحیح البخاری اور مسلم کے اوپر اس سے احادیث حاصل کر رہے وہ لوگ نے، پوری دنیا کے علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح دو کتابیں ہیں، ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اللہ نے
جو یہ مقبولیت عطا کی یہ کتاب کی مقبولیت نہیں، یہ احادیث نبوی کی مقبولیت، یعنی حدیث کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے اگر قرآن کا مقام رکھا ہے تو حدیث کا بھی ویسے ہی مقام۔ یہ دونوں سنت نبویہ کا پہلا مصدر قرار پائے تو یہ اس عظیم جد و جہد اور علم عزیز کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اماموں کو عطا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں کوئی بھی حدیث درج کرنے سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ دیکھیے تقوی کا عالم دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح البخاری میں جو حدیث آپ پڑھ رہے ہو اس ہر ایک حدیث کے وقت میں نے غسل کیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد اس حدیث کو اتنا اہتمام کیا ہے، جب ایسی ہی مقبولیت اس کتاب کو نہیں ملی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب یعنی صحیح بخاری میں صرف صحیح حدیث سے درج کیے ہیں اور کتاب کی طوالت کے خوف کے سبب بہت سی صحیح احادیث چھوڑ بھی دیے ہیں، یعنی صحیح ہونے کے باوجود ان حدیثوں کو صحیح بخاری میں اس لیے داخل نہیں کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کتاب بہت طویل ہو جاتی ہے۔ یعنی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری صحیح حدیثوں کو میں نے چھوڑ بھی دیا، یعنی جو ڈبل آ رہی تھی یا کئی مرتبہ آ رہی تھی، کچھ مفصل آ رہی تھی اور مزمل آ رہی تھی، تو یہ تمام حدیثوں کو انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ کتاب بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہوتی، بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہوتی۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسند میں یعنی صحیح مسلم میں جو چیز بھی درج کی ہے وہ دلیل کے ساتھ درج کی ہے، یعنی ایسی اٹھا چھٹا کچھ لکھ دیا ایسا نہیں، دلیل کے ساتھ درج کی ہے، یعنی پورا حوالہ میرے پاس موجود تھا کہ میں نے کہاں سے اس کو لیا، کس سے سنا، اس کا معاملہ کیا تھا، وہ اس سے ملا تھا یا نہیں ملا تھا اور اس نے صحیح بولا ہے یا نہیں بولا ہے، اس کی پوری تحقیق کر کے پھر امام مسلم نے اپنی کتاب میں حدیث کو درج کیا اور اس سے جو چیز بھی ثابت کی ہے وہ دلیل کے ساتھ ثابت کی۔ اگر صحیح مسلم میں اگر میں کسی حدیث کو نہیں لیا تو اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس کہ کیوں نہیں لی۔ علماء نے حدیث کی دونوں صحیح ترین کتابوں کو ان کی شایان شان اور بے مثال عزت دی، ان میں ہمہ مشغول ہوئے، ان کو حفظ کیا، ان کو ہاتھوں سے نقل کیا، ان کا اختصار اور خلاصہ کیا، روایت و درایت کی حیثیت سے بھی ان پر توجہ دی اور ان کے بے شمار شرحیں لکھی اور ان کی بھرپور تائید اور مدد بھی کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی بے حساب شرح لوگوں نے لکھی۔ سب سے زیادہ صحیح البخاری کی شرح موجود ہے اور یہ بہت سارا مواد جو ہے عربی کے اندر ہے، عوام سے متعلق نہیں ہے، بہرحال بہت زیادہ اس کی شرح لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علیہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اور اللہ ان کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء اور اپنے اولیاء کی شان اور قدر و منزلت کو بلند فرماتے ہوئے اپنے علماء اولیاء کی قدر و منزلت کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے دوست کو ستائے، جو میرے ولی اور دوست کو ستائے۔ اللہ کا ولی علماء ہوتے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے علم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اصل دوست۔ لوگوں نے جادوگروں کو بھی اللہ کا دوست قرار دیا ہے، ایسے دوست نہیں جو تقویٰ اور ورع، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، سنتوں کے پابند ہو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہو، ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ اعلان ہے، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس سے میرا اعلان جنگ۔ قدیم اور جدید دور کے بہت سے نفس پرست لوگوں نے سنت نبویہ میں عموماً اور صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں خاص طور پر طعن و تشنیع کی مضمون کوشش کی، یعنی صحیح حدیثوں پر عمل کیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا رد کیا ہے۔ بہت عجیب اور غریب بات، صحیح حدیث کو لیا، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا ہے،
تو مضمون کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمنام بنا دیا، وہ مر گئے اور لوگ ان کو بھول گئے، جبکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا ذکر خیر باقی ہے اور ان کی صحیح عین کی مدح و ستائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ان دونوں کتابوں کا نفع لوگوں کو مسلسل مل رہا ہے اور ان سے پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت موت سے ہم کنار ہو جاتے ہیں مگر ان کا ذکر زندہ رہتا ہے، کیونکہ اہل سنت نے ان چیزوں کو زندہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو اس خوشخبری میں ان کا بھی حصہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، حالانکہ یہ آیت سورہ نجرہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و پیروی کرنے والے تمام اہل علم اس درجے کو پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو رفعت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا کسی ایک میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو حفظ کریں یا ان کے درس میں شریک ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور اور تدبر کریں، اور ان دونوں کتابوں میں جو ہدایات اور تعلیمات ہیں ان سے دینی سوجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو ہدایت کا حصہ ملے گا اور ہم اللہ کے حکم سے سیدھے راستے پر چل کر صحیح فکر اختیار کریں گے، عقل بکھر جائے گی اور علم و عمل کو سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اسلام پر اللہ رحم فرمائے اور ہمیں جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔